وزارت قانون اور انصاف نے سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم جوڈیشنل کونسل کی سفارشات پر آئین پاکستان کے آرٹیکل 209(6) اور 48(1) کے ساتھ ساتھ رولز آف بزنس 1973 کے شیڈول 5(b) کے تحت صدر مملکت نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، جس کا اطلاق 10 جنوری 2024 سے ہوگا۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے ریفرنس بھیجے جانے اور اس کا جواب دیے جانے کے بعد ایک طویل کارروائی کے بعد سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے ان حالات میں بطور جج کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان کے مستعفی ہونے کے باوجود ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ 27 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سپریم جوڈیشنل کونسل نے اکثریتی بنیاد پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے جج مظاہر علی اکبر نقوی کو مس کنڈکٹ کی شکایت پر شکست نوٹس جاری کیا تھا اور 14 روز میں جواب بھی طلب کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشنل کونسل میں جسٹس طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر شامل ہیں۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 10 شکایتیں جمع کرا دی گئی تھیں اور کونسل کے 2 کے مقابلے میں 3 اکثریتی رائے سے شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس پر 14 روز میں انہیں جواب دینے کا بھی کہا گیا تھا۔ سپریم جوڈیشنل کونسل کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ججوں نے کہا کہ انہیں سابق جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف شکایتوں کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ 11 نومبر کو جمع کرائے گئی ابتدائی جواب میں سابق جسٹس مظاہر نقوی نے جابرانہ اور متصب رویے کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، طارق جسٹس مسعود اور چیف جسٹس نعیم اختر کو خود کو بینچ سے الگ کر کے معاملے کی سماعت کرنی چاہیے۔ 20 نومبر کو سابق جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل کی کارروائی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور جوڈیشنل کونسل کی جانب سے جاری کردہ شوکاز نوٹس کو بھی چیلنج کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ کارروائی کا آغاز غیر عدالتی اور کسی قانونی اختیار کے بغیر تھا۔ اس کے بعد سپریم جوڈیشنل کونسل نے سابق جسٹس مظاہر کو ایک نیا شوکاز نوٹس جاری کر کے 15 دن کے اندر جواب داخل کرنے اور اپنا دفاع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ 4 دسمبر کو سابق جسٹس مظاہر نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور پہلے سے دائر آئینی پٹیشن کی پیروی کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ نظرثانی شدہ شوکاز نوٹس کو رد کرنے کی کوشش کی تھی۔ 6 دسمبر کو انہوں نے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں درج مقررہ وقت گزر جانے کے باوجود شوکاز نوٹس کے اجرا کو چیلنج کرنے والی اپنی درخواستوں پر خاموشی کا اختیار کرنے کی جانب سے 3 سینئر ترین ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ کی کمیٹی کی توجہ منظور کری تھی۔ 13 دسمبر کو سابق جج سید مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے دیگر تمام ججوں کے نام ایک کھلے خط میں کہا تھا کہ سپریم جوڈیشنل کونسل کی جانب سے مجھ سے روا گیا سلوک توہین آمیز ہے۔ یاد رہے کہ 2020 میں سپریم کورٹ کے جج بننے والے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کا نام ایک مبینہ آڈیو لیک میں سامنے آنے کے بعد ان کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں پاکستان بار کونسل سمیت دیگر جانب سے مس کنڈکٹ کے الزامات پر متعدد شکایتیں درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ مسلم لیگ نون لائرز فورم پنجاب کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر ججوں کے ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ اسی طرح سے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل میاں داؤد نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے ان کے اثاثوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ ججوں نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی بیرونی ملک تعلیم اور ایک تاجر زاہد فریق سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ جج پی ٹی آئی اور اس کے قائد عمران خان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کھلے عام ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف خطرناک ہونے کا بھی
दावा करते हैं। इसके बाद कौमी असम्बली ने आमदन से ज़ायद असासे रखने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का केस पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी को भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत जमा होने पर सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल के उस वक्त के सरबराह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आमिर उमर अत्तार बंडियाल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से राय तलब की थी। साबिक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इससे कबल चीफ जस्टिस उमर अत्तार बंडियाल के नाम खत में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया था और कहा था कि मेरे खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं जो अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा था कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि जायदाद रेवेन्यू का रिकॉर्ड और इनकम टैक्स को गोशुवार में बज़ाहिर की गई कीमत के मुकाबले में कीमत से ज़्यादा है। साबिक जज मज़ाहिर अली नकवी ने कहा था कि दुनिया की अदालतों में सदियों से इस बुनियादों पर उसूल पर कायम कर रहे हैं इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि नज़र भी आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे मेरे मामले में ऐसा नज़र नहीं आता। रवां साल 10 जनवरी को साबिक जज मज़ाहिर अली ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपने ओहदे से ये कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया कि मेरे लिए इन हालात में बतौर जज काम करना मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत को अरसाल करदा ख़त में उन्होंने कहा था कि अवामी मामलात और किसी हद तक अवामी रिकॉर्ड का मामला होने की वजह से ऐसे हालात में मेरे लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर खिदमत जारी रखना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं आज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ और अपने ऊपर आयद करदा इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। ताहम उनके मुस्तफ़ी होने के बावजूद चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा ने उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया था और कहा था कि ये नहीं हो सकता कि कोई भी जज पूरे इदारे की साख को तबाह करके इस्तीफ़ा दे जाए और हम उसकी कार्रवाई ना करें। 7 मार्च को सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल ने मुस्तफ़ी जज मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट का मुरकतब करार देते हुए उन्हें बरतरफ करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने इन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था। सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल ने मुस्तफ़ी जज मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर 33 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में नतीजा अख्ज़ किया था कि सैयद मज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट के मुरकतब करार पाए गए हैं। उन्होंने इन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था और इनके नाम के साथ एजाज़ी जस्टिस या जज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।